اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا قصہ بیان کر رہا ہوں۔ اسے آپ خود بھی سنیں، اپنے بھائیوں کو بھی شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور میں اور بھی حدیث دیکھ کر پڑھوں اور آپ تک آپ کی خدمت میں پیش کروں، ویڈیو اپلوڈ کروں۔ ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ جن کے پاک نام پر آج مسلمان کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1300 سال بعد تک کافروں کے دل میں خوف ہے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلے اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز یعنی مشہور تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے تیار ہو کر گھر سے نکلے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورہ کی کمیٹی قائم کی، کوئی ہے جو محمد کو قتل کر دے؟ عمر نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ صاحب قبیلہ جوہرہ کے، جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تعالیٰ ہے، اور باجوں نے اور صاحب لکھے ہیں، ملے۔ انہوں نے پوچھا، عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں۔ نعوذ باللہ۔ سعد نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گیا، لے پہلے تجھی کو نپٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سونت لی اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے بھی یہ کر کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، تلوار سنبھال لی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیرے بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یوں سننا تھا کہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ عنہ تعالیٰ جن کا ذکر نمبر 6 پر گزرا، کواڑ بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے کواڑ کھلوائے۔ ان کی آواز سے حضرت خباب رضی اللہ عنہ تعالیٰ تو جلدی سے اندر چھپ گئے اور صحیفہ یعنی کتاب بھی جلدی میں باہر ہی رہ گیا۔ جس پر آیت قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ ہم شیرہ نے کواڑ کھولے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ
کہ ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا، اور کہا کہ اپنی جان کو دشمن، تو بھی بددین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے، کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین حق ہو تو یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور وہ بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر اس زور سے ایک تماچا مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر کی ہی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ عمر، ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تم سے ہو سکے تم کر لو۔ اس کے بعد حضرت عمر کی نگاہ اس صحیفے پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا۔ غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا اور بہن کے طرف سے خون میں بھرا جانے سے شرم سی بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ، یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہر چند اصرار کیا، بہت کہا، مگر وہ بے وجہ اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا اور اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھنا شروع کیا اور تک پڑھا تھا کہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب پنج شنبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اسے اسلام کی قربت عطا فرما۔ یہ دونوں قربت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی نہایت مختصر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب اسی لیے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورے کر کے حضرت کو ناپید یعنی ختم کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تدبیریں کی جاتی تھیں۔ تاہم پھر بھی اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی
खिलाफत रहमत थी। ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ताला का मुख्तसर सा किस्सा मैंने बयान किया है, हदीस देखकर पढ़ा मैंने। इसे आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी हिम्मत और भी बढ़े, है ना। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। आमीन सुम्मा आमीन।